غصہ ایک مرض ہے باطنی، روحانی، اندر کا ایک مرض ہے جسے غصہ کہتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے، ساتھی آتے ہیں کہ میں بیعت ہوں، ذکر ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، تو اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تعلق وہ دماغ کی خشکی سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ترتیب نہیں ہے یہ جو میں ابھی پڑھوں گا، آپ کو سناؤں گا۔ اس کے لیے پھر دوا لکھتے ہیں، وہ دوا خرید کے کر لیتا ہے، کسی جگہ سے استعمال کرتا ہے، اس کی خشکیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جسمانی وجہ سے غصہ آتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ روحانی باطنی ایک مرض ہے غصہ کا آنا، یہ یاد رکھیے، بے جا غصہ آنا، جہاں جگہ بھی نہیں وہاں غصہ آتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے ایک مرید پہ کسی اس کی حرکت، کسی غلطی پہ میں اس کو ڈانٹنے لگا، تو ڈانٹ سے پہلے مجھے احساس ہوا کہ میرے اس ڈانٹ میں نفس بھی شامل ہے، اس غصے میں نفس بھی شامل ہے۔ تو اس وقت میں نے ان کو نہیں ڈانٹا۔ جب ایک دو دن گزر گئے پھر ان کو بلا کے ان کی اصلاح کے لیے ان کو ڈانٹا، جس میں نفس کی آمیزش نہیں تھی۔ تو اللہ کے لیے غصہ کرنا وہ ایسے وقت میں کہ اس میں نفس شامل نہ ہو۔ بہت سے ساتھی آتے ہیں، ہمیشہ مجھے غصہ آتا ہے، ہمیشہ غصہ آتا ہے، جسمانی خشکی بھی نہیں، اور یہ اندر کا ایک مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور غصہ آنا۔ تو اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، جس کے اندر یہ چیز ہے وہ اس کو غور سے سنے۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، یہ تو پکی بات ہے، اور انجام سوچنے کا ہوش بھی نہیں رہتا، یہ بھی پکی بات ہے۔ زبان سے بھی بے جا الفاظ نکلتے ہیں غصے میں، اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے غصے میں، اس لیے اس کو بہت روکنا چاہیے۔ دیکھیں میرے دوست، ایک کام میں کر سکتا ہوں، اس کو نہ بھی کر سکتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ رومال میں اٹھا سکتا ہوں، اس کو پھینک بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہی بتا دی گئی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے، اس کو اپنے روبرو، اپنے سامنے سے ہٹا دی۔ وہ نہیں ہٹتا، خود ہٹ جائے۔ یہ بے جا غصے کی کہہ رہا ہوں۔ دین کے لیے غصہ کرنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے، اور اس میں بھی سوچنا چاہیے دینی ہے یا نفس اس میں شامل ہے، یہ غور کرنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس آدمی جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دے یا خود ہٹ جائے، یہ اس کے علاج بتا رہے۔ اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں۔ یہ دوسری بات سوچے، مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، میں نے اللہ کی کتنی غلطیاں کی ہے، کتنے گناہ کیے۔ جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرا قصور معاف کر دے، ایسا ہی مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کروں۔ اس وقت یہ سوچنا چاہیے، اور زبان سے اعوذ باللہ کئی بار پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پانی پی لے، یہ سارے اس کے علاج ہے۔ آپ سوچتے رہے، جس کو یہ مرض ہے وہ یہ علاج کرتے رہے، یا وضو کر لے، اگر موقع ہے وضو کر لے، اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر موقع ایسا ہے، اور بیٹھا ہے غصہ آیا تو لیٹ جائے، گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا، تو اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے آ جائے تو اس وقت بھی اگر اس قصوروار پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں اسی قصور کرنے والے کی بھلائی ہو، اچھائی ہو، جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کو سدھارنا ضروری ہے، یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا ہے اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے۔ تو اول خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی
کتنی سزا ہونی چاہیے، اور جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اسی طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں غصہ آ جائے گا اور پھر تیزی ختم ہو جائے گی۔ کینہ بھی اسی غصے سے پیدا ہوتا ہے، کینہ بھی اسی غصے سے پیدا۔ جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی تو کینہ بھی ختم ہو جائے گا، دوسرے کی نعمتیں دیکھ کے اندر اندر جلتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اچھا جی، اور اس کی نعمت ضائع ہو کے اسے نقصان پہنچے، یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ ادھر یہ علاج بتا۔ اس کے ساتھ آپ حضرات جو بیعت ہے ان سے گزارش ہے کہ روح جب طاقتور ہو تو پھر نفس اور شیطان کے مقابلے میں روح کڑی ہو جاتی ہے، تو لہذا روح کی طاقت اور غذا وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر آپ کو ملا ہے، اس کی تعداد بڑھا دی، اس سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے جی؟ ہاں، اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ کے بندے یا بندی کو میں معاف کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح ہے انشاءاللہ؟ جب تک میں اور آپ اللہ کی کنبے پر، بندوں پر، بندیوں پر رحم نہیں کریں گے، اللہ کہاں رحم کریں گے ہم پر؟ تو ان پہ رحم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ جب میرا دوست میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے ساتھ محبت کا استقبال کروں گا، جیسے بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے ہوئے دوست کا استقبال کرتا ہے۔ پھر فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو جو میری محبت کے متلاشی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر مخلوق سے تمہیں میں پردے میں رکھ دوں، اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب کو میں اٹھا لوں کہ تم دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ اللہ پاک کی جب محبت ملتی ہے تو مخلوق سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کی جاتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے ملاقات نہیں ہوتی، مخلوق سے دوری ہوتی ہے، خالق سے قرب ہوتا ہے۔ تم نے نفع کا سودا کیا، دنیا کو چھوڑا تو دیکھو تمہیں کتنا بدلہ ملا کہ میں تمہیں مل گیا، میرے پردے جو بیچ میں تھے حجاب وہ ختم ہو گئے۔ اے داؤد شہوات کو تو روک لے، خواہشوں کو، خراب خواہشوں کو روک لے، کنارہ کشی اختیار کر لے تو میں اپنے اور تمہارے درمیان کے سب پردے اٹھا لوں گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان کے حجاب اور پردے اٹھ جائیں گے۔ اے داؤد اگر وہ بندے جان لے جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کر دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، مجھے چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہو گئے، مجھے پیٹھ دیا ہے اور دنیا کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے، وہ جان لے، دنیا کو محبوب جنہوں نے بنایا ہے وہ جان لے، ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان پیٹھ پھیرنے والوں کا کتنا انتظار ہے۔ اللہ فرما رہے مجھے میرے طرف پیٹھ پھیرا ہے اور دنیا کی طرف چہرہ کیا ہے۔ داؤد انہیں اگر پتہ چل جائے کہ میں ان کے کتنے انتظار میں ہوں اور میں ان کے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ کروں گا اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دے، تو وہ پیٹھ پھیرنے والے لوگ اس شوق میں مر جائے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اے داؤد پیٹھ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں تو جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہیں اور میری طلب میں ہیں اور مجھے رو رو کے پکارتے ہیں، میرے ذکر میں سرشار ہے، میری محبت کے متلاشی ہے، ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اے داؤد ان کو بتا دو میں تمہارا مشتاق ہوں، تم مجھے چاہتے ہو، میں تمہارا مشتاق ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو؟ میرے عاشق بنو۔ اے داؤد میری زمین کے لوگوں کو بتا دو میں دوست ہوں اس کا جو مجھ سے دوستی کرتا ہے۔
جس نے اخلاص سے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور تمام رات سوتا رہے، ساری رات کچھ وقت اللہ کے لیے نہ نکالیں گے انشاءاللہ، اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ محبت کے قابل وہی ہے، باقی سب فانی دھوکہ ہے۔